السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارا اپنا دینی دنیاوی کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب کو پکارو۔ کیا یہ ہر حالت میں صرف رب کو پکارنا، اسی پر ہم اکتفا کر سکتے ہیں یا کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں؟ تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ بتاتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو بادشاہ تھے، ان کی خدمت میں بعض وزراء آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، بادشاہ سلامت، ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا بیان کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور اور معروف بھی ہیں، لیکن ہمیں ان کی باتوں میں تھوڑا سا شک محسوس ہو رہا ہے، تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ایسی بات انہوں نے کی؟ تو انہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ نفس کا جہاد ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، گھریلو کام کے اندر جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں وہ بھی تو مجاہدہ ہے، یہ کاموں میں زیادہ وقت دینا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ وہ کہتے ہیں؟ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، ایک اور بات ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو، جہاد وہ جس کے اندر قتل کیا جا رہا ہو، جس کے اندر قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے اور جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ مقتول ہوتا ہے۔ یہ جس کے اندر مارنا ہوتا ہے، جس کے اندر خون خرابہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے وہ خلاف بولتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات سننا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کر بیٹھ گئے اور بے چین ہو کر کہنے لگے کہ چلو مجھے اس عالم دین سے ملاقات کراؤ۔ بادشاہ نے اپنا بھیس بدلا اور اس عالم کے پاس پہنچے، جا کر ملاقات کی، اور سب سے پہلے سوال انہوں نے یہ کیا، عالم دین کو پوچھا کہ اگر بیت المقدس پر کوئی قبضہ کر لے یا قبضہ جما بیٹھے یا مسلمانوں پر ظلم ہونے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عالم دین کے زبان سے یہ بات آئی اور اس نے یوں کہا کہ ہمیں صرف دعا کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا صرف دعا کرنا چاہیے؟ اتنا سن کر بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ایک انگلی کاٹ دی، اور بادشاہ نے اس کو وارن کیا اور کہا کہ بتا تو کون ہے، تیری حقانیت کیا ہے، تو آخر کون ہے بتا۔ تو اس کے بعد فوراً اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، میں ایک یہودی ہوں۔ تو دیکھیں، دین اسلام جو ہے ہمیں جہاد کرنا، خون خرابہ کرنا، کسی کو مارنا توڑنا، اس کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن جہاں ظلم ہو، جہاں پر ظلم ہو، اگر ہمارے اپنے گھر کے اندر کوئی آدمی مہمان بن کر آئے اور اس کو ہم نے بٹھایا، اس کا اکرام بھی کیا، پھر اس کے بعد وہ کہے کہ یہ گھر کی ساری چیزیں میری ہیں، اور وہ یوں کہنے لگے کہ یہ گھر پر میرا قبضہ ہے، اور وہ یوں کہنے لگے کہ گھر کے افراد جو میزبان ہیں ان کو غلام سمجھنے لگے، اگر یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو کیا ہم مصلے بچھا کر دعائیں کرتے رہیں گے؟ کیا ہم آواز نہیں اٹھائیں گے؟ کیا ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، بلند نہیں کریں گے، ان کو دھکے مار کر گھر سے باہر نہیں کریں گے؟ یہی تو حالت آج فلسطین میں اور اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے، 56 ممالک، اسلامی ممالک اس کا پورا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دیکھیے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان جہاں بھی کسی بھی انسان پر ظلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، بلکہ جس ماحول میں ہم ہیں، دعاؤں کے ساتھ اپنی آواز کو بھی بلند کرنا چاہیے، اپنے آواز کو پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے آواز کو پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔